نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اسے آخر تک ضرور سنیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچے، اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اسے فالو کریں تاکہ بر وقت روزانہ کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین دو ایسے سبق دے رہے ہیں جن کا ہمیں دنیا کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا اور آخرت کے اندر اس کا پورا فائدہ پہنچانے، اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر آپ صدقات کو ظاہر کر کے دیں یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر آپ فقراء اور مساکین کو یہ صدقات چھپا کر دیں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے، آپ کی خطاؤں کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتے ہیں، اس سے باخبر ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر دو ہی طبقات ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا پھر اسے بانٹنے کا بھی حکم دیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند، محتاج، فقراء اور مساکین ہیں جن کو دینے کا حکم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ پاک، جائز، صحیح مال ہے جو انہیں لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس مال کو چھپا کر دیں تاکہ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو، اس بات کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس دینے کی وجہ سے کسی کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ ہاں اگر معاشرے کے اندر اللہ کے نام پر دینے کا رواج کم پڑ گیا ہے، یا کسی کو کوئی ترغیب دلانی ہے، یا کسی کو اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اسے جوش اور جذبہ دینے کے لیے، یا اس مال کو دینے کی وجہ سے کوئی اور لوگ بھی فقراء اور مساکین کو دیں گے تو پھر آپ اسے ظاہراً بھی دے سکتے ہیں، آپ اسے لوگوں کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب کے ساتھ بھی اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اور اس ضرورت مند کو فائدہ پہنچانا، اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا دلی طور پر ایک تمنا اور آرزو ہو، اور ایسی چیز دی جائے جو اس کو بر وقت ضرورت پیش آ رہی ہو۔ ہاں اگر یہ سونے، چاندی، درہم، دینار یا پیسے کی شکل میں دے دی جائے، جو کرنٹ روپیہ ہو، سکہ رائج الوقت ہو، جو اس وقت ہی مارکیٹ میں اس سکے سے ہر چیز ضرورت کی خریدی جا سکتی ہو، اگر وہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو کچھ بھی انہیں ضرورت ہے وہ اس سے خرید سکے اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ فرمایا لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر
یعنی چاہے وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا وہ کوئی بھی واعظ، کوئی بھی اللہ کا پیغام دینے والا ہے، وہ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ انہیں بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ جسے چاہیں ہدایت عطا کر دیں۔ وما تنفقوا من خیر، فرمایا آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے، جس شکل میں کریں گے، جہاں کہیں بھی کریں گے، کیونکہ دینے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی لوگ متعین نہیں، کوئی جگہ متعین نہیں، فقط اتنی شرط ہے کہ وہ لوگ مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، انہیں دے دی جائے۔ مسلمان ہوں، اگر فرائض ادا کرنے ہیں، ہاں اگر مستحبات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہدیہ اور گفٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ فرمایا یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، آپ کی ایک ایک پائی، آپ کی دی ہوئی ایک ایک چیز محفوظ ہے اور آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔